بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو صدق اللہ مولانا العظیم سمدی حمد و ثنا بزرگی بڑھائی کبریائی دلائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثنا دے بعد دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے اے جگہ جتھے اسی جمع ماں اینو مسجد کیا جاندہ ہے بظاہر اے خطہ عام زمین دی طرح یہ جس طرح اسی اپنیاں رہائشاں بنانے ہاں بلڈنگاں بنانے ہاں بالکل اس طرح یہ کوئی خاص فرق نہیں بس ہلکا پھلکا ذرا عمارت دا انداز ہے کہ جس طرح ایک اے الگ جگہ ہے اور حقیقت دے اندر اے جگہ بہت ہی قیمتی
اور بہت ہی اہمیت والی جگہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اس جگہ دے بارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ٹکڑا زمین دا جنوں مسجد کیا جاندا ہے پوری روئے زمین نالو آلہ ہے اور اللہ نو زیادہ محبوب ہے۔ اور جس طرح کہ میں عرض کر چکیا کہ زمینہ تو ساریاں ہی نے، جس طرح اے اللہ نو اے مسجد دا ٹکڑا بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اسی طرح اللہ نو بازار بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ الفاظ نے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ اللہ دے نزدیک انتہائی ناخوشی والی جگہ بغض مین غصہ اور غیظ و غضب دے معنی چاہندا ہے کہ اللہ نو غضب ناب کرنے والی چیزاں او بازار نے۔ دیکھیے اللہ نے اس خطے نو کنی عظمت نال نوازیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھروں چل دے مسجد نماز پڑھن دے ارادے نال کروں وضو کر دے، وضو دا اپنا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا وضو کر دے جننے جننے جسم دے حصے توندہ ہے اللہ او دے اونے گناہ صاف کر دیں۔ میں ذرا تفصیل جانا نہیں چاہ رہا چونکہ میرا یہ مضمون نہیں کہ مسجد وال وضو کر کے اللہ نے او دے گناہ صاف کر دیتے نے، اور پھر مسجد وال چل دے اللہ نو دا چلنا اتنا پسند ہے کہ اللہ قدم قدم تے انہوں نیکیاں عطا کر دیں۔ دیکھیے مسجد وال آنا کتنا بابرکت ہے، اور مسجد آن والے بھی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس اچھی جگہ تے آنا بھی ہر کسی دا نصیب نہیں، انہوں یہ جگہ نصیب ہے جدے اللہ نے نصیب اچھے بنائے نے۔ اللہ فرماندے نے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان يكونوا من المہتدین۔
اللہ فرماندے نے ما کانا للمشرکین ان یعمروا، مشرکاں واسطے اے جائز ہی نہیں، مشرکاں نو اس بات دی اجازت ہی نہیں ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ دیاں مسجداں نو آباد کرن، کہ جیڑے اپنے خلاف کفر دیاں گواہیاں دے چکے نے، اونا دے اعمال تے ضائع ہو چکے نے، او تے جہنم دے باسی نے۔ ان مسجداں آباد کرنا کدا نصیب ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، میرا بڑا نہیں کہہ رہا، اللہ فرماندے نے جس اللہ دے بارے اللہ نے خود ہی فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تو بڑھ کے کسی دی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماندے نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیتا کہ اللہ دیاں مسجداں آباد کرنا کنوں جچ دے، کنہ نو لائے کے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ دیاں مسجدوں صرف اوہی آباد کر دینے من آمن باللہ، جیڑے اللہ تے ایمان لے اوندے نے، والیوم الآخر، جنہ دا آخرت دے دن تے یقین ہے، اور نماز قائم کر دینے، زکاة ادا کر دینے، اللہ تو علاوہ کسے کو لو ڈر دے نہیں۔ اینا لوکاں دے بارے اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نے اینا لوکاں نو ہدایت والے کیا ہے، جیڑے مسجداں آباد کر دینے، اللہ نے انہاں نو ہدایت والے کیا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، اللہ فرماندے نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يتخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے گھراں دا اصول و ضوابط ایوے کہ میرے گھراں دے اندر میرے نام دا ذکر کیتا جائے، تسبیح پڑھی جائے صبح و شام، اور ایسے مرد مسجد نل پیار کر دینے لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہاں نو کاروبار خرید و فروخت اللہ دی یاد تو غافل نہیں کر دے، او نماز ادا کر دینے، او زکاة ادا کر دینے، اور اس دن تو ڈر دینے جس دن اکھاں اور دل پھر جان گے لیجزیہم اللہ احسن ما عملو، تاکہ اللہ انہاں دے نیک اعمال دا بدلہ دے، اور اللہ انہاں تے زیادہ فضل عطا کرے، اور اللہ انہاں نو بے حساب رزق عطا کرے۔ ایک کنہ لوکاں دی شان ہے جڑے مسجد چاندے نے۔
مسجد کا مقام اگر سمجھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سامنے رکھ لیے. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جیڑا دنیا تے اللہ دا گھر بناندا ہے اللہ قیامت والے دن جنت وچ او دا گھر بنان گے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح. کہ جیڑا بندہ صبح یا شام مسجد وچ آندا ہے او دا آنا کوئی معمولی نہیں، او دا آنا معمولی نہیں. فرمایا کہ دونوں ٹائم اللہ او دے واسطے جنت وچ مہمانی تیار کر دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ مسجد نبوی دے گرد کچھ مکان خالی ہوئے. بنو سلمہ دا ارادہ سی کہ اسی مسجد دے قریب چلے جائیے تاکہ جلدی مسجد وچ پہنچ جائیے. بات اپنے اپنے مزاج سے ہوندی ہے کہ کچھ ایسے خوش نصیب افراد نے کہ جڑے اپنی رہائش مسجد دے قریب تلاش کر دیں. بات تو نیت دی ہے نا. تو عرض کر رہے ہیں کہ بنو سلمہ نے ارادہ کیتا کہ اسی ساڑی رہائشاں دور نے اسی مسجد دے قریب آ جائیے تاکہ مسجد جلدی چلے جائیے اذان دی آواز جلدی سن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی کہ بنو سلمہ دا ارادہ ایوے. آپ نے بلایا فرمایا بنو سلمہ پتہ چلیا کہ تسی مسجد دے قریب اپنے مکان بنانا چاہندے ہو. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایہی ارادہ ہے. آپ میں نہیں، اپنا ارادہ بدلو. کیوں؟ دیارکم تکتب آثارکم. جننے تواڈے گھر مسجد تو دور ہوں گے جتنے قدم زیادہ مسجد وال چل کے آؤ گے اللہ تانوں قدم قدم تے نیکیاں عطا کرن گے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کہ 7 قسم دے ایسے خوش قسمت انسان نے کہ جنہاں نو اللہ کل قیامت والے دن سایہ نصیب کرن گے کہ جس دن سوائے اللہ دے سائے دے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اور دن دی بہت زیادہ سختی ہوئے گی. انہاں چو پہلی قسم دے لوگ کون نے؟ امام عادل، انصاف کرن والا امام. میں وضاحت نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ ٹائم قلیل ہے کہ انصاف کرن والا امام وشاب نشأ فی عبادت اللہ. اور دوسرے او قسم دے جوان کہ جڑے جوانی اپنے اللہ دی عبادت کر دے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی دی عبادت پیغمبران دا شیوہ بڑھاپے تو بھیڑیا بھی اپنے حملے چھڑ جاندے او بھی پرہیزگار بن جاندے. فرمایا جیڑا جوانی کی عبادت کردا ہے کل اللہ قیامت والے دن انہوں اپنا سایہ نصیب کرن گے. اور تیسرے وہ قسم دے انسان وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ مُعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودُ إِلَيْهِ. کہ ایک او شخص جدا مسجد نل دل لگ چکے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ.
اور دو قسم دے ایسے افراد کہ جڑے ایک دوسرے نال محبت کردے نے صرف اللہ دی رضا دی خاطر، دنیا داری دی خاطر نہیں۔ محبت دا معیار اے نہیں کہ انہیں میرے نال ورتن اچھا کیتا ہے، انہیں میرے نال نیکی کیتی ہے، میرے نال بڑا اچھا سلوک کیتا ہے، ایک کوئی غرض نہیں، غرض صرف ایک کیے کہ اے اللہ دا نیک بندہ ہے، اے اللہ دے بہت زیادہ قریب ہے۔ اے دو آدمی اگر محبت کردے نے تو صرف اللہ دی رضا دی خاطر، اور اگر الگ ہوندے نے تو صرف اللہ دی رضا دی خاطر۔ الگ کیوں ہویا ہے؟ اس بندے نے نماز چھڑ دیتی ہے، اے بندہ دین تو دور ہو گیا ہے، اے بندہ اللہ تو دور ہو گیا ہے، بس اس واسطے اے دے نال تعلق ختم کیتا ہے۔ اور اگلی قسم دے او افراد کہ جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر ہوئے انہ دی آنکھاں چو آنسو آ جائیں، تنہائی چ رو رہے ہیں، تنہائی چ اللہ دی یاد کر رہے ہیں اور وہ دی آنکھاں چو آنسو بہ رہے نے۔ اور ایک او شخص کہ جنہوں انتہائی خوبصورت عورت، بڑے شان و شوکت والی، بڑی اچھی برادری والی، بڑی مال والی، بڑا حسب و نسب ہے، او دعوت دین دیئے برائی دی۔ غور کریے ذرا کہ او عورت برائی دی دعوت دین دیئے، اے جوان، اے مرد صرف ایک کہہ کے او دی دعوت نو ٹھکرا دیندہ ہے، انی اخاف اللہ، اللہ دی بندی منو اللہ دا ڈر آ رہا ہے، میں اللہ تو ڈر رہا ماں، میں تیری دعوت قبول نہیں کراں گا۔ اے وہ 7 قسم دے بلکہ ایک دوسرا انسان کہ صدقہ کر دے اینا چھپا کے کہ او دے دوسرے ہاتھ نو پتہ نہیں چلدا کہ سجے ہاتھ نے کی خرچ کیتا ہے۔ فرمایا اس 7 قسم دے انسان او نے جنہاں نو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ الفاظ نے، یا پھر اللہ اپنا سایہ، اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح دا مرضی اللہ سایہ بنا دے وے انہوں، او اللہ دے سائے دے حقدار ہونگے۔ اور اینا چو دیکھیے ایک او بھی شخص ہے جیڑا مسجد نہ دل لاندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، کہ جدو تسی جنت دیاں کیاریاں کو لو گزرو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر جنت دیاں کیاریاں اور چرن دا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجداں جنت دیاں کیاریاں، جمعے والے دن مسجد آن واسطے اللہ نے حکمن کیا ہے کہ تیزی نال مسجد جاؤ اور آئیے ایسی اپنے نصیب اچھے کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے اور بہت زیادہ نیکیاں سمیٹیے صرف مسجد آ کے۔ دیکھیے بظاہر معمولی سارا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عورتاں نو بھی آن تو منع نہیں فرمایا۔ حالات بڑے مشکل سن، مسجد دی فضیلت نو سمجھدہ ہویاں عورتاں نے مسجد آنا چاہیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حکم کیتا ہے کہ انہاں نو مسجد آن تو نہ روکنا۔ آج سانو سیکیورٹی رسک لگتا ہے مسجد آنا، جبکہ بازاراں سانو کوئی سیکیورٹی رسک نہیں۔ اسی اپنے کماں تیواں ساڑیاں ماواں بہناں بیٹیاں سارا دن بازاراں دی زینت نے ساڑی اوتھے غیرت پتہ نہیں سو جاندی ہے، بس ساڑی غیرت مسجد آنا سے جاگ دی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر حالات دی سختی اور وسائل دی کمی کہ اگلیاں صفاں مرداں دیاں اور پچھلیاں صفاں عورتاں دیاں ہویا کرتی ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ اونا بیچاریاں دے تو جسم ٹھکن واسطے لباس نہیں سن، ایڈے وڈے وڈے کپڑے کتھوں لے ہوندے۔ تو آئیے اس جنت دی کیاری دے اندر اسی آ کے بہت کچھ حاصل کریے،
اللہ دا فضل ساڈے تے ہوئے گا، اللہ والوں ساڈے تے رزق دی فراوانی ہوئے گی، اور پھر سب تو بڑی ساڈے ایمان دی وضاحت ہو جائے گی کہ اسی مومنہ اللہ کو دعائے اللہ سانو انہاں مساجد تو جو فضیلتاں رکھیاں نے سانو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔